ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ان حالات میں کبھی بھی نماز نہ پڑھنا، ورنہ ثواب کے بجائے گناہ مل جائے گا۔ نمبر 1، نیند کے غلبے کے وقت نماز نہ پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے وقت نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے، یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے تو شاید وہ میں اپنے رب سے استغفار کے بجائے خود کو گالیاں دینے لگے، یعنی کلمہ استغفار کے بجائے کچھ اور منہ سے نکل جائے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، کیونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے، جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں اور یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غالب نیند کی صورت میں سب سے پہلے کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو، جیسے کہ وقت قریب ہو اور نماز قضا ہونے کا خدشہ ہو، تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کریں۔ شیخ المشکات طیبی میں ہے کہ اس سے نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذکورہ حدیث میں تو نماز جیسے عظیم فریضہ کو بہتر انداز میں خشوع و خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں، انہیں اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، اس اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور پیارا اور اچھا عمل کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی اور نماز ادا کہلائے گی۔ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا، جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کے سبب افعال اور قرات پوری ادا کر سکے۔ نمبر 2، پیشاب یا پاخانہ کو روک کر نماز پڑھنا۔ جس وقت پیشاب یا پاخانہ کا شدید تقاضا ہو، ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح اگر نماز کے دوران پیشاب یا پاخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھی تو نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو اس پر کہ اگر وضو میں مشغول ہو گیا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو پہلے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے، تو لہٰذا اگر پیشاب کا پاخانہ شدید تقاضا ہو لیکن ادھر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز پڑھنا چاہیے۔ پیشاب یا پاخانہ روک کر نماز پڑھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن
ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانت کرایا کرتے تھے، امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پاخانہ آنے لگے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص حالت میں نماز نہ پڑھے، اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پاخانہ کو روکتا ہوا۔ علماء کرام نے اس زمانے کی وجہ سے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا جب کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، لہٰذا حاجت سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، نماز پڑھنا اگر جماعت تیار ہو اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں گے، یعنی پہلے کھانا کھا لیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی جماعت کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی اور بھوک بھی معمولی تھی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں، پھر نماز پڑھ لیں جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اس لیے اگر نماز کے لیے کھانا کھانے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا دل کھانے میں ہی مشغول رہے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے کھانا کھا لے اور پھر نماز پڑھ لے تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ استغفار نہ بولے، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا بھی وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو اور نماز کے لیے اپنے رات کا کھانا چھوڑنے میں عجلت نہ کرو۔ پتہ چلے کہ اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کھانے کے قریب ہی کھایا جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت بھی ہو۔ اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ یہ شریعت کامل ہے اور آسانی اور کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب بھائیوں کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس سارے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت بہت شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اللہ کے کسی بھی ایک نام کو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔